السلام علیکم طالبات، آج سے ہم تاریخ اسلام سیکنڈ ایئر کے پہلا چیپٹر جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ پہلے چیپٹر میں خلافت بنو عباس کا قیام کس طرح سے ہوا، عباسی تحریک کس طرح سے شروع ہوئی، یہ اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رقابت کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ تو اسلام سے پہلے عرب میں قریش کو سب سے اعلیٰ قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ مکہ کی جو شہری ریاست تھی قصہ بن کلاب نے قائم کی تھی اور انہی کی جو اولاد تھی وہ قریش کہلائی۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا عبد مناف کم سن تھا، اس لیے کوئی اہم منصب حاصل نہ کر سکا، تاہم ان کی جو اولاد تھی اس نے بنو عبدالدار سے جھگڑا کر کے اکثر مناصب حاصل کر لیے تھے۔ البتہ خانہ کعبہ کی کلید برداری اور پرچم جنگ انہی کے پاس رہنے دیا۔ اب خاندان قریش کے سربراہ عبد مناف بن قصہ بن کلاب جو تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ 5ویں صدی عیسوی میں عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبد الشمس کو قبیلہ قریش نے منصب امارت تفویض کیا، لیکن انہوں نے اپنے بھائی ہاشم کو ان کی عربوں میں عزت، توقیر، فہم و فراست اور قلبی و ذہنی صلاحیتوں کی بدولت اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ سقایا اور رفادہ جیسی اہم مذہبی خدمات بھی بنو ہاشم کے سپرد کر دی گئی، اور یہ حضرت ہاشم ہی تھے جنہوں نے عربوں کے لیے 2 موسموں میں تجارتی سفر مقرر کیے تھے، اور یہ فخر بھی انہی کو حاصل ہوا کہ کیسر روم نے ایک معاہدہ کی روح سے تسلیم کیا کہ قریش کے قافلوں پر سفر کے دوران کوئی بھی حملہ نہیں کر سکے گا اور ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا جائے گا۔ اب جب حضرت ہاشم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عبد الشمس کے بیٹے امیہ نے ان کی قیادت اور سیادت کو چیلنج کیا اور اپنے دعوی امارت کو تسلیم کرانے کے لیے عزت ثواب چاہا، یعنی کہ دوسرے جو سردار تھے ان کی رائے طلب کی۔ دونوں کے درمیان مناظرہ طے پایا جس میں حضرت ہاشم کو فتح ہوئی اور امیہ کو 50 اونٹ بطور ہرجانہ ادا کرنے پڑے، اور دیگر جو شرائط تھی اس کے مطابق اسے 10 سال کے لیے ملک بدر ہونا پڑا اور ملک شام چلا گیا، جہاں پہ وہ تقریباً 20 برس مقیم رہا۔ جب وہ وطن واپس لوٹا تو خاندان عبد مناف اس وقت تک 2 گروہوں میں بٹ چکا تھا۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے جو 9 عمر فرزند تھے، عامر جو شیبۃ الحمد کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، ان کے جانشین ہوئے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس لیے وہ تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حرب بن امیہ بن عبد الشمس جو ہے وہ آپ کا ہم اثر تھا، اس نے حضرت عبد المطلب کی جگہ خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ شروع میں یہ لڑائی اور دشمنی ایک معمولی سی چیز تھی اور اس کے اثرات لمیٹڈ تھے، لیکن جیسا کہ حرب بن امیہ اور عبد المطلب بن ہاشم کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت یہ جنگ خاصی خطرناک تھی، اور یہ جنگ قیادت اور سیادت کی جنگ تھی، اور 2 قیادتیں برسر پیکار تھیں۔ ان میں سے ایک دنیوی مقاصد کے لیے اس میں شریک تھی اور دوسری روحانی اس کے لیے شریک تھی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاشمی تحریک کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین جو تھے انہوں نے امور خلافت سے مکمل طور پہ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو محبان اہل بیت اور بنو امیہ کے جو دیگر مخالفین تھے انہوں نے قیادت اور امامت کے لیے حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد تھی اس میں سے ایک نامور شخصیت تھے امام محمد بن حنفیہ، ان کی طرف رجوع کیا، اور انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کر کے اپنی جو سرگرمیاں تھیں خفیہ رکھنے کی تاکید کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی موت کے بعد اعلان خلافت کر دیا تھا۔ انہوں نے امام محمد بن حنفیہ کو بیعت کرنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی خلافت کے دعویدار دار ہیں۔ جناب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر محمد بن حنفیہ کو زمزم کے قریب پابند کر کے ان کی جو نقل و حرکت تھی اس پہ پابندی لگا دی۔ مختار ثقفی کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ان کی مدد کے لیے اپنی فوج کی ایک معقول تعداد روانہ کی، لیکن امام محمد بن حنفیہ نے انہیں جنگ و جدل کرنے سے روک دیا اور خود کسی طور وہاں سے نکل کر شام کے ایک شہر تھا ایلا، وہاں پہ مقیم ہو گئے،
اور حدود شام میں ان کی آمد کی اطلاع جب خلیفہ عبد الملک کو ملتی ہے تو اس نے بھی انہیں بیعت کرنے یا وہاں سے نکل جانے کی تجویز دی، مگر آپ بیعت کرنے کی بجائے سفر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ لیکن جب انہیں شہر میں داخلہ کی اجازت نہ ملی تو حالت احرام میں ہی وہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، جہاں وہ حضرت ابن زبیر کی وفات تک مقیم رہے۔ اب اس دوران آپ کو مصائب و علام نے گھیرے رکھا، لیکن وہ بدستور اپنی روش پہ قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ سے مکہ آ گئے اور عمرہ کیا۔ قیام مکہ کے دوران حجاج بن یوسف نے انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے کو کہا۔ آپ کچھ عرصہ تو خاموش رہے، لیکن جب محسوس کیا کہ تمام اکابرین عرب نے عبد الملک کی بیعت کر لی ہے تو انہوں نے بھی اسے خلیفہ تسلیم کر لیا، لیکن ان کے ساتھیوں نے بدستور امویوں کے خلاف جو اپنی خفیہ سرگرمیاں تھیں وہ جاری رکھی۔ اب امام ابو ہاشم عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے اور امامت کی بنو عباس کی طرف منتقلی۔ امام محمد حنفیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ ان کے جانشین ہوئے، اگرچہ کہ خلفائے بنو امیہ امام محمد بن حنفیہ اور ابو ہاشم عبداللہ کی بڑی خاطر مدارت کرتے تھے، لیکن دونوں حضرات جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے ہونے کے ناطے سے بنو امیہ سے بغض رکھتے تھے۔ ابو ہاشم اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے اور اس لیے بہت جلد جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس قدر رازداری سے اپنی تحریک کے مزاحمت کو آگے بڑھایا کہ اموی سراغ رساں ان کی سرگرمیوں کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ اگرچہ اموی خلفاء کو بنو ہاشم کے زیر زمین سرگرمیوں کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس تحریک کے قائدین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ جب کوئی اکا دکا دائی، مبلغ یا کارکن ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے قتل کروا دیتے تھے۔ اب 97 ہجری میں ابو ہاشم عبداللہ شام آتے ہیں اور وہاں پہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے ملاقات ہو۔ جب ظہور اسلام ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بنو امیہ میں دوہرا عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بت پرستی اور ان کا آبائی جو دین تھا اس پہ ضرب پڑتی تھی اور معاشی مفادات بھی خطرہ میں تھے، اور دوسرے یہ کہ بنو ہاشم کی کامیابی ان کی سرداری اور قیادت کا خاتمہ تھی۔ بالخصوص جنگ بدر میں جب ابو جہل اور بہت سارے دوسرے ان کے بڑے سردار قتل ہو جاتے ہیں تو مکہ کی سیادت ابو سفیان کے حصے میں آئی، تو بنو امیہ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ فتح مکہ نے بالآخر بنو امیہ کی سرداری اور ریاست کی سربراہی کا دور ختم کر دیا۔ اب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کی تالیف قلب کی، اور جلد ہی آپ کے زیر سایہ عربوں کے جو باہمی تعصبات تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ اسلامی اخوت، محبت اور بھائی چارہ لے لیتا ہے، اور اس طرح سے ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جس میں رنگ، نسل، کالے گورے، اجمی عربی، ہاشمی اموی کی کوئی تشخیص باقی نہیں تھی۔ اور دور خلافت راشدہ میں بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ نے اسی دینی جذبہ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ فروغ اسلام کے لیے کام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یزید بن ابی سفیان جو تھا وہ فتح دمشق میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا، پھر اور معاویہ بن ابو سفیان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان جو ہیں وہ خلیفہ بنے، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ اپنی ذاتی قابلیتوں کی وجہ سے پہلے ہی خلافت اسلامیہ کا ایک ضروری جز بن چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد ان کی نرم مزاجی اور پھر مروان بن الحکم کے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر بنو امیہ نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو کافی زیادہ بڑھا لیا تھا اور تمام عالم اسلام پہ چھا گئے تھے۔ اب باہمی کشمکش کا دوبارہ سے کس طرح سے آیا ہوتا ہے تو عام مسلمان اور بالخصوص جو بنو ہاشم تھے ان کے اس غیر معمولی اثر و رسوخ سے خوش نہیں تھے، اور اس فضا میں عبداللہ بن سبا نے نئے نئے عقائد گھڑ کر دور افتادہ علاقوں کے عوام کو، جن کی کہ دینی تربیت ابھی ناپختہ تھی، حضرت عثمان کے خلافت کے خلاف بھڑکایا، اور ایک ایسی سازش کا آغاز ہوا جس کے نتیجے پہ
کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ کہ حضرت علی اس فتنہ سے مکمل طور پہ دور تھے، لیکن فتنہ فساد اور خون ریزی کا جو بازار تھا وہ گرم ہو کر رہا، اور اموی ہاشمی جو کشمکش تھی وہ حضرت حسن کی علیہ السلام کی دستبرداری اور میر معاویہ کی خلافت کے قیام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں عالم اسلام، ملت اسلامیہ جو تھی اس کا امن تباہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اب جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی ان سے ملاقات ہوتی ہے ابو ہاشم سے، اور ان سے مل کر ان کی دانش مندی اور جس طرح سے ان کا انداز گفتگو اور حسن بیان تھا، اس سے متاثر ہو کر وہ جلد اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس مخالف جماعت کا سردار ہے اور جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کو رخصت کیا تو کچھ آدمی جو تھے وہ ان کے پیچھے لگا دیے۔ دوران سفر انہوں نے ابو ہاشم کو زہریلا دودھ پلا دیا، اور ابو ہاشم کو بھی اپنی جب بگڑی ہوئی طبیعت کا اندازہ ہوا تو اور ان کو فیل ہوا کہ اب زندگی کا آخری وقت آنے والا ہے، چنانچہ وہ قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا حمیمہ، وہاں پہنچے جہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آباد تھی، اور ان کے سربراہ عبداللہ بن عباس کے جو پوتے تھے محمد بن علی وہاں پہ وہ آباد تھے۔ ابو ہاشم نے موت سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس جو تھے ان کو اپنی خفیہ دعوت اور تنظیم کے تمام جو اسرار و رموز سے وہ بتائے، اور انہیں امامت کا استحقاق بخش کر اپنا جانشین نامزد کیا۔ کیونکہ اس موقع پر کوئی علوی وہاں پہ موجود نہیں تھا تو اس نامزدگی نے ایک نئے انقلاب اور صورتحال کو جنم دیا۔ امام ابو ہاشم عبداللہ نے اپنے پیروکاروں کے نام وصیت میں تاکید کر دی کہ ان کے بعد محمد بن علی عباسی کی دل و جان سے اطاعت کریں۔ اس طرح اب امامت و خلافت کا جو منصب تھا فاطمیوں اور علویوں کی بجائے عباسیوں میں منتقل ہو گیا، اور یہ تبدیلی عباسی خلافت کا پیش خیمہ بنی۔ اب شہادت امام زید بن علی جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جو کہ آپ کی فاطمی اولاد میں سے واحد نمائندہ تھے، وہ چونکہ میدان سیاست سے ٹوٹلی سیپریٹ ہو گئے تھے، تو اس طرح حضرت علی کی فاطمی اولاد جو تھی وہ خلافت کے معاملہ میں سکوت اختیار کر گئی تھی، سوائے امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے خلیفہ شام کے زمانے میں اپنے لیے اعلانیہ بیعت لی تھی۔ صرف کوفہ میں تقریباً 15,000 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے فوراً ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ امام محمد بن حنفیہ نے جو ان کے حامی تھے انہیں کسی مناسب وقت کے انتظار کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے عجلت میں کوفہ سے خروج کا آغاز کیا، اور کوفیوں نے ان کے ساتھ بھی ویسی بے وفائی کی جس طرح سے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محبت اور اتفاق کا طرز عمل اپنایا تھا اور انہیں برحق مانا، اس لیے بہت سارے جو شیعان اہل بیت تھے انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام زید نے کوفہ کی گلی کوچوں میں ایک ایک شخص کے گھر پہ دستک دی اور انہیں اپنے بیعت یاد دلائی، لیکن سوائے 250 لوگوں کے اراؤنڈ 229 آدمی کے کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کے باوجود آپ نے سنت حسینی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا، اور آپ کی شہادت سے علمی مزاحمت کا باب ختم ہو گیا اور عباسی تحریک کو آل محمد کی مظلومیت کا نعرہ مل گیا۔